کے بعد 28واں پارہ آتا ہے، اس میں ایک سورت ہے سورۃ المجادلہ۔ مجادلہ کے معنی ہوتے ہیں دو لوگ آپس میں جدال کریں، دو لوگ آپس میں بحث کریں، تکرار کریں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک عورت کے درمیان تھوڑی سی بحث ہوئی تھی، اسی بحث پر یہ سورت نازل ہوئی اور اس کی کچھ آیتیں اتری تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها، اللہ رب العالمین نے اس عورت کی آواز کو سن لیا اے نبی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے بحث کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی بحث کو، تم دونوں کی بات چیت کو آسمانوں سے سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ خولہ بنت مالک بن ثعلبہ ایک صحابیہ ہیں، ایک خاتون ہیں، ان کے شوہر نے ان کو کہہ دیا کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے۔ اس کو کہتے ہیں زہار۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دے رہا ہے کہ جیسے میری ماں کی پیٹھ ویسے تمہاری پیٹھ، اس کا مطلب یہ کہ جیسے میری ماں میرے لیے حرام ویسے تم میرے لیے حرام۔ تو اس زمانے میں جب یہ بول دیا جاتا تھا تو شوہر پھر اپنی بیوی سے جدا ہو جاتا تھا، الگ ہو جاتا تھا۔ ان کے شوہر اوس ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی بیوی کو ایسے کہہ دیا۔ اب یہ بیچاری خاتون پریشان، کہا شوہر نے، اور عورت پریشان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور اللہ کے نبی سے کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی میرے شوہر نے ایسے ایسے کر دیا اور کہہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے ابھی کوئی گائیڈ لائن ملی نہیں تھی، اس لیے اللہ کے نبی کوئی خاص جواب نہیں دے رہے تھے۔ اب وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے شوہر کی شکایت کیے جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی واضح جواب نہیں مل رہا ہے۔ اتنے میں اللہ رب العالمین نے آسمان سے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی، الذین یظاہرون منکم من نسائہم، اے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ اپنی عورتوں سے زہار کر لیتے ہیں، یعنی اپنی عورتوں کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی طرح، ما ہن امہاتہم، تمہارے کہنے سے تمہاری بیویاں تمہاری ماں نہیں بن جائیں گی، تمہاری مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے تمہیں جنم دیا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اگر کسی نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح کہہ کر اپنے اوپر حرام کر لیا زہار کر کے تو اس نے غلط بات کہی، ایک جھوٹ بات کہی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی اور اللہ نے جواب دے دیا کہ اے نبی اس بندے کو کہو کہ یہ اپنی بیوی سے اس وقت تک نہیں مل سکتا کیونکہ اس نے زہار کر لیا جب تک کہ کفارہ نہ دے دے۔ آگے کی آیتوں میں کفارہ بتایا گیا اور کہا گیا ایک گردن آزاد کرو، یا تو 2 مہینے لگاتار روزہ رکھو، یا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اس میں سے کوئی ایک کام کرو تب تمہارے لیے تمہاری بیوی دوبارہ حلال ہو جائے گی۔ یہ زہار نہیں کرنا چاہیے، اسلام میں منع کیا گیا۔ اگر کوئی کر لے تو یہ کفارہ ہے، یا تو یہ گردن آزاد کرے، یا 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ان آیتوں میں غور کرنے کی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عورت اللہ کے نبی کے کمرے میں بحث کر رہی تھی۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے میں اس کمرے سے الگ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عورت بات چیت کر رہی تھی، اللہ کے نبی سے بحث کیے جا رہی ہے، اپنے شوہر کی شکایت کیے جا رہی ہے، لیکن میں اللہ کے نبی اور اس عورت کی بات چیت کو اپنی کمرے سے نہیں سن پا رہی تھی۔ یعنی وہ لوگ بات چیت کر رہے تھے، آواز میری کانوں تک نہیں جا رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر ہوتے ہوئے ان دونوں کی گفتگو کو، ان دونوں کی آواز کو سن لیا۔ فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سن لیا اے نبی جو آپ سے بحث کر رہی تھی۔ حضرت عائشہ نے یاد دلایا اور ہماری اور آپ کی توجہ اس طرح مبذول کرائی کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے۔ نبی کے بند کمرے میں بات ہو رہی، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، لہٰذا کبھی بھی کسی سے بات چیت کرتے ہوئے، گالی گلوچ دیتے ہوئے، بحث کرتے ہوئے اس بات کا خیال ہونا چاہیے اللہ سنتا سب کچھ ہے۔ اس زمانے میں وحی کا سلسلہ تھا، اللہ نے فوراً بتا دیا کہ میں نے سنا ہے، لیکن آج ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ سنتا ہے سب کچھ۔ اس کے بعد سورۃ الحشر آتی ہے۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا ہے، اے مسلمانوں اپنے اسلاف کے لیے، سلف صالحین کے لیے دعا کرتے رہا کرو۔
جو بھی آج سے پہلے نیک لوگ گزر گئے ایمان پہ، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور سب سے بڑے سلف ہمارے لیے صحابہ کرام ہیں. اللہ نے سکھایا والذین جاؤوا من بعدہم، جو بعد میں لوگ آئیں، یقولون ربنا اغفر لنا، وہ دعا کریں اے اللہ ہمیں بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان کے اعتبار سے ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ ہمارے دلوں میں مومنوں اور مسلمانوں کے خلاف ذرہ برابر کسی طرح کا کینہ کپٹ نہ رکھ. ربنا انک رؤوف الرحیم، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اللہ نے سکھایا دو باتیں کہ مسلمان اپنے سے پہلے گزرے ہوئے مسلمان کے لیے دعا کرے. اللہ نے دعا کی شرط بھی لگائی، کہو اے اللہ ہم سے پہلے جو لوگ بھی ایمان پہ گئے ہیں ان سب کو تو بخش دے. اس میں شروع سے لے کر آج تک جو لوگ بھی اسلام پر ایمان پر دنیا سے گئے ہوں گے سب کے لیے دعا ہو جائے گی. اور دوسری چیز، اے اللہ جو لوگ دنیا سے جا چکے اور ایمان والے تھے ان کے خلاف ہمارے دل میں کسی طرح کا کوئی کینہ کپٹ نہ باقی رکھ، ہمارے دل کو صاف فرما دے. اگر یہ چیز صحابہ کرام پر فٹ کرے تو ایک مسلمان کا حق ہے کہ وہ صحابہ کرام کے لیے دعا کرے اور صحابہ کے خلاف اپنے دل میں کسی طرح کی کوئی نفرت کوئی کینہ کپٹ نہ رکھے. کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا امرتم بالاستغفار لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ تم نبی کے صحابہ کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور تم نبی کے صحابہ کو گالی دینے لگے. اور میں نے سنا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے کہ اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت و ملامت کریں گے، لعنت بھیجیں گے. ایک دور آئے گا کہ لوگ صحابہ کرام پر لعنت بھیجیں گے، اور ایسا دور چل رہا ہے. آپ دیکھیے صحابہ کرام پر لوگ تبرہ بازیاں کرتے ہیں، لعنت ملامت بھیجتے ہیں، ان کو برا بلا کہتے ہیں. یہ حضرت عائشہ نے پہلے ہی بتایا تھا نبی کی حدیث کے ذریعے سے. اس کے بعد سورۃ الممتحنہ آتی ہے. ممتحنہ کا مطلب ہوتا ہے امتحان لینے والی سورت. اس میں وہ واقعہ لکھا ہے، بتایا گیا ہے کہ جب اس زمانے میں مسلمان عورتیں آتی تھیں مسلمان ہونے کے لیے کہ اے نبی ہم اسلام لانا چاہتے ہیں، بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی جب عورتیں آئیں اسلام قبول کرنے کے لیے تو ان سے ان باتوں پہ شرط لے لیا کریے، بیعت کیا کریے. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، اے نبی آپ کے پاس جب عورتیں ایمان قبول کرنے کے لیے آئے تو آپ ان سے بیعت کیجئے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرقنا کبھی چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین زناکاری نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گے، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن کسی کے اوپر جھوٹا الزام نہیں لگائیں گی، ولا یعصینک فی معروف بھلائی کے کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. اے اللہ کے نبی یہ 6 باتوں کا وعدہ جو عورت کر لے فبعیہن واستغفر لہن اللہ، تو آپ ان سے بیعت کر لیجئے یعنی اس کو اسلام میں داخل کر لیجئے اور ان عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریے. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یہ 6 باتیں جو ذکر کی گئی ہیں یہ اس زمانے میں اسلام میں داخل ہونے کے وقت عہد و پیمان لیا جاتا تھا، اور یہی عہد و پیمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے بھی لیا تھا اور یہ عورتوں سے بھی لیا تھا کہ شرک نہ کریں، چوری نہ کریں، زناکاری نہ کریں، اپنے بچوں کو قتل نہ کریں یعنی ابارشن وغیرہ نہ کروایا کریں اور کسی پر الزام نہ لگائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں. اس کے بعد سورہ صف آتی ہے. سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو کیا تمہیں میں ایک ایسا بزنس نہ بتاؤں جو تجارت تمہیں دردناک عذاب سے بچانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں اس تجارت کی طرف تمہیں رہنمائی نہ کروں جو تجارت تمہیں دردناک عذاب سے بچانے والا ہے. وہ کون سی تجارت ہے؟ آگے کی آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ جیسے ایمان لانا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنے جان سے جہاد کرو. یہ 3 کام
اللہ تعالیٰ نے بتایا، کہا یہ 3 کام جو کرتا ہے وہ گویا کہ ایک ایسے تجارت میں انویسٹ کر رہا ہے جس تجارت سے اس کو دردناک عذاب سے بچا لیا جائے گا، یعنی جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا صرف جہنم سے نہیں بچایا جائے گا، جنت کے اندر داخلہ بھی ملے گا، اور جنت میں جانے سے پہلے گناہ بھی اللہ رب العالمین سارے معاف فرما دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ویدخلکم جنات، اور تمہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ آگے فرمایا ومساکن طیبہ، اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں جنات عدن میں، یعنی جنت کی بلند و بالا فضاؤں میں بہترین جگہوں پہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین گھر عطا فرمائے گا۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بھی عطا فرمائے گا جو تم پسند کرتے ہو۔ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد آئے گی اور قریب والی جیت تمہیں مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو سچا مومن و مسلمان بننے کی دعوت دی ہے، اور فرمایا ہے قرآن کی دوسری آیت میں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بلند و بالا سربلند تم ہی رہو گے، بس شرط ہے کہ تمہیں اوریجنل مسلمان بننا ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ الجمعہ آتی ہے۔ اس سورت کے اندر جمعہ کے حوالے سے، جمعہ کے دن کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کی گئی، اس لیے اس کا نام سورۃ الجمعہ پڑا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب جمعے کے دن جمعے کی اذان دے دی جائے تو اذان کے بعد کوئی مسلمان مارکیٹ میں اپنی دکان نہ کھولے، حرام ہے یہ۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، ایمان والو جمعے کے دن جب تمہیں نماز کے لیے آواز دی جائے یعنی اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے چلے آیا کرو۔ وذروا البیع، اور خریدنا بیچنا چھوڑ دیا کرو، یعنی کہ دنیا کی ساری مشغولیات کو اپنے آپ کو فارغ کر کے اللہ رب العالمین کے گھر میں جمعے کے دن آ جایا کرو۔ یہ اذان کے وقت کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا جب اذان دی جائے، ایسا نہیں کہ جب جماعت کھڑی کی جائے۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ جمعے کے دن بھی انتظار کرتے ہیں کہ جماعت مل جائے، بس جمعے کا ثواب نہیں ملتا۔ جمعے کا ثواب اسے ملتا ہے، بلکہ اللہ کے ہاں حاضری اس کی مانی جاتی ہے جو اذان سے پہلے مسجد کے اندر آتا ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب جمعے کی اذان کے بعد ممبر پر خطیب کے چڑھ جانے کے بعد کوئی مسجد کے اندر انٹری کرتا ہے تو فرشتوں کے رجسٹر میں اس کا نام نہیں لکھا جاتا ہے، وہ غیر حاضر مانا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف جلدی سے آیا کرو اور کاروبار چھوڑ دیا کرو۔ اور آگے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ختم ہو جائے اپنے اپنے کاروبار میں پھر سے لگ جاؤ۔ اس سے علماء نے ایک بات یہ لکھی ہے، بہت سارے مسلمان سمجھتے ہیں جمعے کے دن دکان بند کرو ثواب ملے گا، غلط بات ہے۔ جمعے کے دن پورا دن دکان بند کرنے سے کوئی ثواب نہیں ملتا، صرف جمعے کے ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ آپ اس وقت کاروبار نہیں کر سکتے، دنیا کے کسی بھی جھمیلے میں نہ پھنسیے، اللہ رب العالمین کے لیے آئیے اور مسجدوں میں خطیب کے خطبے کو سنیے، اللہ رب العالمین کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیے، جمعے کی نماز پڑھیے، یہ اللہ کا آرڈر ہے۔ ورنہ اللہ نے خود فرمایا جب نماز ختم ہو جائے فانتشروا فی الارض، تو اللہ تعالیٰ کی زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کی روزی جو زمین میں پھیلی ہوئی ہے اس کو تلاش کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لہٰذا یہ کوئی اگر سمجھ رہا ہے کہ جمعے کے دن ہم پوری دکان بند رکھتے ہیں، جمعے کے دن دکان ہی کھولتے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اس پر ثواب ملے گا، تو نہیں ملے گا۔ ہاں اس کی اپنی مرضی ہے، وہ نہیں کرنا چاہتا، وہ الگ بات ہے۔ اس کے بعد سورہ منافقون آتی ہے۔ منافقون سورت میں منافقوں کے تعلق سے اللہ نے بتایا ہے، اور منافقوں کی ایک نشانی بتائی ہے کہ منافق ایسے ہوتے ہیں بعض کہ جسمانی اعتبار سے بڑے تندرست ہوتے ہیں، بڑے تندرست ہوتے ہیں، اگر دیکھو تو للچا جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا دیکھو تو للچا جاؤ، اور ان کی مدھر واڑی، ان کی بات سنو تو سننے کا من کرتا رہے۔ یہ سب منافقوں کی نشانی۔ اللہ نے فرمایا یہ جھوٹے ہوتے ہیں اور مکار ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں، اور نبی کو، اسلام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں ہوشیار رہو اپنے مال سے، اپنے اولاد سے۔
ہوشیار رہو اپنے مال سے اپنے اولاد سے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو ہوشیار رہنا خبردار رہنا, تمہارا مال کہیں اللہ کے ذکر سے تمہیں روک نہ دے, کہیں تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے نہ روک دے. کیا مطلب اس کا ہوا؟ انسان دوسروں کے لیے اپنا وقت ضائع کرے تو غلط کام کر رہا ہے, لیکن اگر کوئی انسان اپنے بچوں کے لیے, اپنی جائیداد کے لیے, اپنے مال و دولت کے لیے اپنا وقت جو اللہ کو دینا چاہیے قربان کر رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے اے مسلمانوں ہوشیار رہنا, کہیں ایسا نہ ہو اپنی آل اولاد کے لیے تم اللہ کو بھول بیٹھو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے مال و دولت کے لیے اللہ کو بھول بیٹھو. الہاکم التکاثر, ایک دوسرے سے زیادہ ہونے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایک دوسرے کو آگے بڑھنے کے لیے ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کو بھول بیٹھو. حتی زرتم المقابر, یہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا. یہ کیسی ہوس ہے, یہ کیسی تڑپ ہے, یہ کیسی لالچ ہے کہ انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے, دوسرے سے آگے بڑھتا ہی رہتا ہے. اللہ نے وہی بات کہ ہوشیار رہنا, اس کا مطلب علماء نے لکھا ہے حلال و حرام کی حدوں کو پار کر کے اگر کوئی مال کماتا ہے گویا کہ وہ اپنے مال کے لیے اللہ کو بھول چکا ہے. اور اگر کوئی اپنی اولاد کے لیے بہتر کرنے کے لیے نمازیں چھوڑ رہا ہے, روزے چھوڑ رہا ہے, تو گویا کہ وہ اولاد کی وجہ سے اللہ کو بھول چکا ہے. ایسے ہی لوگوں کو اللہ فرما رہا ہے ہوشیار رہنا, اپنے مال اور اولاد کے لیے اللہ کو نہ بھولنا. اس کے بعد سورۃ التغابن آتی ہے. تغابن قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اس سورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی بعض بیویاں اور اپنی بعض اولاد کو اپنا دشمن سمجھو. یہ دونوں صورتیں ایک کے بعد دیگرے ہیں, اور فیملی کو اس میں اللہ تعالیٰ نے ٹارگٹ کیا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں آل اولاد فیملی سے دل و جان سے محبت کرو, سب کچھ خرچ کرو, اپنی دنیا لٹا دو, لیکن جہاں بات اللہ کی آئے وہاں ہوشیار رہنا, خبردار رہنا. حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے تھے. آپ سے پوچھا گیا آپ سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ کو. پوچھا گیا مردوں میں سے کس سے چاہتے ہیں؟ کہا ابوہا, اس کے باپ کو, ابو بکر صدیق کو. وہی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ہمارے نبی ہمارے ساتھ ہوتے, پیار و محبت کی بات ہوتی, اذان ہوتی ہے, نبی کریم ہمیں چھوڑ کے ایسے چلے جاتے جیسے لگتا تھا پہچانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ نمونہ ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے, اور یہی اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سے چاہتا ہے. فرمایا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم, اے ایمان والو تمہاری بعض بیویاں اور بعض تمہارے اولاد عدو لکم تمہارے دشمن ہے, فاحذروہم اپنے ان دشمنوں سے چوکنا رہنا, ہوشیار رہنا. وان تعفوا وتصفحوا اگر تم ان کو معاف کر دو اور درگزر فرما دو, وتغفروا اور ان کی غلطیوں کو معاف کر دو, فإن اللہ غفور الرحیم تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. آگے اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ, یقیناً تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کی چیز ہے. واللہ عندہ اجر عظیم, بہترین اور بڑا اجر تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے. بعض بیویاں بعض اولاد کے دشمن ہونے کا مطلب علماء نے لکھا ہے وہ اولاد, وہ بیوی جو آپ کو اللہ رب العالمین کی فرما برداری اطاعت کرنے سے روکے, وہ آپ کی دشمن ہے, کیونکہ وہ آپ کو جنت میں جانے نہیں دینا چاہتی یا چاہتا. فرمایا فاحذروہم ان سے چوکنا رہنا, یعنی ان کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت کو اپنے دین کو نہ برباد کرنا. قبر میں تمہیں جانا اکیلے ہیں, لہٰذا اپنی اولاد کے لیے محنت کرو, انہیں نیک بناؤ تاکہ تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے کام آئے, لیکن ان کے لیے اپنی دنیا اور اپنی آخرت برباد نہ کرو. اور فرمایا آگے اگر تم انہیں معاف کر دو تو اللہ معاف کرنے والا. اس کا سبب نزول یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آنا چاہتے تھے تو بیویوں نے آل اولاد میں سے کسی نے روک دیا, کہا ابھی مت جاؤ, ابھی ہجرت نہ کرو. بیویوں کے کہنے پر بعض صحابہ کرام رک گئے.
اور کچھ زمانے کے بعد پھر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے. تو جب مدینہ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں سارا مدینہ مسلمانوں سے بھر چکا ہے, اور جو صحابہ کرام پہلے آ چکے تھے ان کو اچھا خاصا علم بھی اللہ کے نبی سے مل چکا ہے, اور اچھی خاصی بھلائی وہ سب کے سب لوگ پا چکے ہیں, اور ہم اس سے محروم ہو گئے. تو نبی کریم کے سامنے کہنے لگے, بڑا غصہ آتا ہے مجھے اپنی بیوی پر, بڑا غصہ آ رہا اپنی اولاد پر. یعنی غصے کا اظہار فرمایا کہ اس کے کہنے کی وجہ سے میں اتنی بڑی نعمت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھنے سے محروم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اسی پس منظر میں قرآن کی آیت نازل فرمائی اور کہا وَإِن تَعْفُوا, جانے دو, جو ہو گیا سو ہو گیا. اب انہیں اگر تم معاف کر دو, درگزر کر دو, ان کو تم جانے دو, تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف فرما دے گا. یعنی انہیں چھوڑ دو, اب جانے دو, جو غلطی ہو گئی. آگے چوکنا رہنا, ہوشیار رہنا. جہاں بات اللہ کی آئے گی, جہاں بات دین کی آئے گی, وہاں اپنی اولاد کی محبت اور اپنی بیوی کی محبت بھی قربان کرنی پڑے گی. یہ اسلام چاہتا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا آل اولاد, مال و دولت آزمائش, یقیناً آزمائش. یہ نعمت بھی ہے, آزمائش بھی ہے. کیسے آزمائش؟ مال اور اولاد حقوق اللہ میں کوتاہی کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں. حقوق اللہ یعنی نماز, روزہ, جو بھی عبادات ہمیں کرنی ہے. اگر آدمی نماز چھوڑ رہا ہے کس لیے؟ اولاد کے لیے, مال کے لیے, تو گویا کہ اللہ کے جو حقوق ہم پر آئے تھے اس میں کوتاہی کا سبب کون بنا؟ یہی دونوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. یہی اللہ جانچنا چاہتا ہے کہ ان دونوں کے لیے مجھے چھوڑو گے یا میرے لیے ان دونوں کو چھوڑو گے. اور ہمیشہ کے لیے اللہ چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا. اللہ فرما رہا جب میرا وقت ہو تو میرے پاس رہو, میرا حق ہو تو میرا حق دو, ان کا حق ہو تو ان کا دو. اور اس کے بعد حقوق العباد دیکھیے, حقوق العباد میں بھی بہت کوتاہیاں مال اور اولاد کی وجہ سے ہوتی ہے. آدمی کسی کی بےمانی کیوں کر رہا ہے؟ اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے. آدمی کسی کی زمین جائیداد ناجائز طریقے سے قبضہ کیوں کر رہا ہے؟ اپنے لیے نہیں, اپنے لیے تو اچھا خاصا ہے بھی, آدمی رہ بھی رہا ہے, 2 گز زمین ہے, ایک گھر مکان, اپنی آل اولاد کے لیے بنانا چاہتا ہے, مال بڑھانے کے لیے بنانا چاہتا ہے. تو گویا کہ یہی 2 ذریعہ ہیں, چاہے حقوق اللہ کی بات کر لیں یا حقوق العباد کی بات کر لیں, انسان کے لیے آزمائش ہے اور یقیناً آزمائش ہے. ایک بار ہمارے نبی منبر پہ تقریر کر رہے تھے, جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے حضرت حسن یا حسین سامنے سے چلتے ہوئے آئے, لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے, اور گر گئے. ان کا پیر پھسلا, میرے نبی منبر سے نیچے اتر گئے پیار میں, محبت میں, اور ان کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیا. اور آپ نے پھر یہی بات ارشاد فرمائی, یقیناً آل اولاد کو اللہ نے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے. سچ میں آل اولاد آزمائش کا ذریعہ. اس کے بعد سورۃ الطلاق آتی ہے. اس سورت میں طلاق کا کچھ میٹر کو اللہ نے ذکر کیا ہے. ایک چیز اہم اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں یہ خبر دی ہے کہ جیسے 7 آسمان ہیں ایسے 7 زمینیں بھی ہیں. اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن, اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا اور اسی طرح سے زمینوں کو بھی. اس میں اللہ نے زمین کے حوالے سے گنتی نہیں بتائی, لیکن حدیث میں اس کی وضاحت آئی ہوئی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اخذ شبرا من الارض ظلما, جس نے ظلم کر کے کسی کی زمین جائیداد کو ہڑپ لیا, ایک بالشت بھی ہڑپا, فإنه يطوقه يوم القيامة من 7 أراضين, تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس ظالم کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. خسف به الى 7 أراضين, ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا 7 زمینوں کی گہرائی میں اس انسان کو دھسا دیا جائے گا. تو اللہ کے نبی نے حدیث میں 7 زمین کا بھی تذکرہ فرمایا ہے, اور قرآن کی آیتوں میں کئی جگہوں پر 7 آسمان کا ذکر ہے. لہٰذا جیسے 7 آسمان ہیں ویسے 7 زمینیں بھی ہیں. 28ویں پارے کی آخری سورت سورۃ التحریم ہے. تحریم کے معنی ہوتے ہیں حرام کر دینا. اس کا نام اس لیے پڑا کیونکہ اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اے نبی آپ نے وہ چیز کیوں حرام کر دی جس کو ہم نے حلال کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اور قسم کھا لی تھی کہ آج کے بعد سے میں شہد نہیں پیوں گا. واقعہ صحیح بخاری و مسلم کے اندر ہے. حضرت زینب بنت جحش اللہ کے نبی کی ایک بیوی ہیں, یہ وہ بیوی ہیں جن کی شادی آسمان پہ ہوئی تھی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جب جاتے تھے تو تھوڑی دیر ان کے پاس رکتے تھے، ٹھہرتے تھے. بیوی ہیں اپنے شوہر کو پینے کے لیے شہد دیا کرتی تھی. اللہ کے نبی تھوڑی دیر زیادہ ان کے پاس رک جایا کرتے تھے. اللہ کے نبی کی دوسری بیویاں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ دونوں مل کر پلاننگ کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی ہماری اس سوکن کے پاس تھوڑا زیادہ ٹائم دے رہے ہیں، کچھ ایسا پلان کیا جائے اللہ کے نبی اس کے پاس جانا ہی بند کر دیں یا کم وقت دیں. لہٰذا دونوں نے آپس میں پلاننگ کی کہ جس کے پاس اللہ کے نبی آئیں گے تو ان سے کہا جائے گا اے نبی پاک، اے میرے شوہر، آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر کیا چیز تھی؟ اس زمانے میں مغافیر ایک قسم کا پھول ہے جس میں گوشت مچھلی کی طرح اسمیل آتی ہے. تو دونوں بیویوں نے پلان بنایا کہ اگر میرے پاس آئیں گے تو میں ایسا بولوں گی، اور تمہارے پاس اگر آئیں گے تو تم ایسا بولنا. اور اللہ کے نبی برداشت نہیں کرتے تھے کوئی کہے کہ میرے منہ سے اسمیل آ رہی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں بیویوں میں سے کسی کے پاس گئے. بیوی نے اسی طرح کی بات کہہ دی. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، میں تو کچھ نہیں کھا رہا ہوں، میں کوئی مغافیر وغافیر نہیں کھایا ہوں، میں نے تو بس شہد پی ہے. اللہ کے نبی نے صاف صاف بتایا زینب بنت جہش کے پاس میں نے شہد پی ہے. اللہ کے نبی فرما رہے اگر شہد پینے کی وجہ سے ایسی کوئی بو آ رہی ہے، میں قسم کھاتا ہوں آج کے بعد سے میں شہد نہیں پیوں گا، اپنے اوپر شہد کو میں حرام قرار دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی. اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی یا ایہا النبی، اے میرے پیغمبر، اے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ وہ چیز کیوں اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا. تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کی رضامندی چاہتے ہیں، کسی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ایک حلال چیز کو بھی آپ اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں. واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ نے بتا دیا اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو رسول تو بنایا ہے لیکن حلال اور حرام کرنے کی اتھارٹی آپ کو نہیں دی ہے، میں اپنے پاس رکھتا ہوں. اللہ کے نبی کو بھی اجازت نہیں تھی کہ کسی چیز کو اپنی مرضی سے حرام کر دے اور حلال کہہ دے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نبی نے اپنی زبان سے جو بھی شریعت کے بارے میں کہا ہے، بولا ہے اور بتایا کہ یہ حلال یہ حرام، یہ سب اللہ کی طرف سے وحی ہے، چاہے وہ قرآن کی آیت ہو یا صحیح حدیث ہو. اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ نے کیوں اس کو اپنے اوپر حرام کیا. لہٰذا ان آیتوں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی چاہت ہوا کرتی تھی کہ بیوی خوش رہے. اللہ نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا اے نبی بیوی کو خوش کرنے کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہو. مطلب یہ ہوا میرے نبی آج کے شوہروں کی طرح ہوتے کہتے ہاں اسماعیل آ رہے کیا کرو گے چلے جاؤ. نہیں، میرے نبی کوشش کرتے تھے ایک بیوی ہو تب آدمی ایسا بول دیتا. یہاں کئی بیویاں ہیں، آپ کے پاس آپشن بھی تھا، ٹھیک ہے تم اسماعیل آ رہے کوئی بات نہیں، آج کے بعد سے تمہارے پاس نہیں آؤں گا، اس کے پاس جاؤں گا اور بھی ہمارا نہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میری بیویاں مجھ سے خوش رہیں اور بیویوں کو خوش کرنا چاہتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ بیویوں کو خوش رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اتنا بڑا ایکشن میرے نبی نے اگر لیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی بات ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے تھے خیرکم خیرکم لأہلکم وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والی کے لیے اچھا ہو. اگر اپنی بیوی کی نگاہ میں تم شریعت پہ چلتے ہوئے اچھے ہو تو تم سماج کے سب سے اچھے انسان ہو. فرمایا اللہ کے نبی نے میں تم میں سب سے اچھا انسان ہوں کیونکہ میں اپنی بیویوں کی نگاہ میں بھی اچھا ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لہٰذا اسے پتہ چلا کہ حلال و حرام یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جو بھی شریعت میں بات ہو کہ یہ حلال ہے سمجھو کہ اللہ نے اس کو حلال کیا، یہ حرام اس کا مطلب یہ کہ اس کو اللہ نے حرام کیا ہے. اسی لیے جب کوئی مفتی فتویٰ دیتا ہے، کوئی عالم کہتا ہے یہ چیز حلال یہ چیز حرام، تو یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے. اگر غلطی کر جائے جان بوجھ کر وہ غلطی کرے تو گنہگار ہوگا اور سخت گنہگار ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. السلام علیکم.